بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى وفي رواية ومضلات الفطن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، دینی بھائی اور بہنوں، اور اس ہفتہ واری درس میں شریک اور شامل ہونے والوں، ہم نے آج کے موضوع کی مناسبت سے سورۃ مریم کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 59، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام احمد، امام ابو یعلا، امام طبرانی رحمہم اللہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا خطرہ امت پر، ان کے دین کو برباد کرنے والے کیا تھے، 3 خطروں کا تذکرہ کیا ہے، اور امت کو متنبہ کیا ہے 3 خطرناک چیزوں سے، ایسی خطرناک چیزیں جو انسان کے دین، ایمان، اخلاق، کردار سب کچھ برباد کر دیتی ہیں۔ انسان کے ایمان، مومن کے نزدیک ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ سب کچھ قربان کر دے دین کی حفاظت کے لیے۔ رب العالمین نے اپنا کرم اور احسان کر کے جب ہمیں یہ دین عطا کیا ہے، تو اس دین کو باقی رکھنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس دین کو، اس نعمت کو باقی رکھیں۔ ہر وہ چیز جو اس دین کو نقصان پہنچانے والی، برباد کرنے والی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے، اپنے دین کو اس سے بچانا چاہیے، اور جو چیزیں اس دین کو مضبوط بناتی ہیں، قوت عطا کرتی ہیں، دین کے اندر جلا اور روشنی پیدا کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3
خطرناک چیزیں جو مومن کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ میں سب سے زیادہ خطرناک یہی چیزیں میں سمجھتا ہوں۔ اللہ کے ارشاد فرماتے انما اخشى علیکم، مجھے سب سے زیادہ خطرہ تمہارے اوپر دینی اعتبار سے جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ کہ 3 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی، تم ان کو اپنا لو گے، بچنے کے بجائے ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور بڑے شوق اور ذوق سے کرنے لگو گے۔ مجھے بڑا خطرہ ہے جب یہ تم کرنے لگو گے دین برباد اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام بہت خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اب وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حرام کاری، سمجھے پہلے، حرام خوری، حرام کاری، حرام خوری، حرام کاری، اور دین کے بجائے بدعت ایجاد کرنا اور بدعت پر عمل کرنا۔ حرام کاری، حرام خوری، حرام کاری اور محدثات اور بدعات کی پیروی، اتباع محدثات، اتباع ہوا۔ آپ نے فرمایا انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوی، اے لوگو مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہیں اس بات کا ہے کہ تم شہوات الغی میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور شہوات الغی خصوصاً 2 چیزوں میں، فی بطونکم وفروجکم، سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے کہ شہوات الغی، پیٹ کی، فرج کی، اور تیسری چیز بدعت، اتباع بدعت اور محدثات کی۔ پہلی چیز آپ سمجھیں، شہوات الغی، شہوات کے معنی آتے ہیں خواہشات، شریعت کے خلاف، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو شہوات کہا جاتا ہے۔ شہوات اور شہوات الغی، غی گمراہی، ایسی یعنی گمراہ کن، آپ کہیں گمراہ کن، تباہ کن خواہشات۔ علیکم اخشى علیکم شہوات الغی، تباہ کن اور برباد کرنے والی خواہشات، اور خواہشات کے پیچھے تم پڑ جاؤ گی، خواہشات پوری کرنے کی فکر تم کو پیدا ہوگی، یہ احساس نہیں ہوگا، یہ تصور خیال نہیں تم کرو گے کہ یہ خواہشات ہمیں جہنم تک لے جائیں گی، اللہ کی غضب اور قہر کا مستحق بنا گی، نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس تمہیں پورا کرنا ہے۔ تباہ کن، گمراہ کن خواہشات، اور وہ بھی 2 چیزوں میں۔ پہلی چیز فی بطونکم، پیٹ کی خواہشات پوری کرنے کے دیوانے ہو جاؤ گے، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط سب کچھ ختم کر دو گے، بس پیٹ کی خواہشات پوری ہو۔ پیٹ کی خواہشات
حرام کا خوری. انسان کا نفس، انسان کا دل جس چیز کو کہے، جس چیز کے کھانے استعمال کرنے کی فکر پیدا کرے، اس کو پوری کرنے کے تم پیچھے پڑ جاؤ گے. حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. حرام کھانے کی تمہارے اندر حرام کھانے کی کا شوق، ذوق اور فکر پیدا ہو جائے گی. رزق حلال پر تم اکتفا نہیں کرو گے، پیٹ کی پوجا کرو گے اور پیٹ کی ساری خواہشات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو گے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے. اسی لیے حرام خوری سے اسلام نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا ہے. حضرت کعب ابن عجرہ مشہور صحابی ہیں. حضرت کعب ابن عجرہ مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ہم کو مخاطب کیا اور فرمایا یا کعب ابن عجرہ تھا انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت. النار اولا بھی. اے کعب ابن عجرہ، جس جسم اور جس خون کی، جس جسم اور خون، انسان کی یہی دو زندگی کی دو چیزیں ہیں جان کے بعد، جسم اور اس کے اندر خون ہو. انسان کوئی جسم اور خون یعنی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس جسم کی اور خون کی پرورش حرام غذا پر ہوئی ہو. دوستو، ابلیس کام کر جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا تو اسی وقت اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو موقع دے دے، میں ان سے ایسے کام کرواؤں گا کہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ہمارے ہی ساتھ جائیں گے. ہم ان کے پیچھے پڑ کر کے، انسان کے پیچھے جب شیطان اس کو برباد کرنا چاہے اور جنت سے روکنا چاہے تو حرام چیزوں میں بڑا ٹیسٹ، بڑا مزہ پیدا کر دیتا ہے. حرام کمانے، حرام کھانے، حرام طریقے کے آمدنی اختیار کرنے کا اس کے اندر شوق پیدا کر دیتا ہے. اور اس لیے اتنی محنت کرتا ہے شیطان اس سلسلے میں تاکہ انسان عبادت کرے بھی تو جہنم میں ہمارے ساتھ چلا جائے. اسی لیے نبی علیہ السلام بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتے تھے. آپ نے فرمایا اے کعب بن عجرہ، لا يدخل الجنة جسد ودم، لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا. کوئی جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام غذا سے پرورش پایا ہو. سحت کے معنی سحت یا صحت، اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. نمبر ایک، حرام کھانا، حرام. نمبر دو، غلط طریقے سے آمدنی کا راستہ اور کمانے کا راستہ جو غلط طریقے سے اختیار کیا جاتا ہے اس کو بھی صحت کہتے ہیں. خبیث، غلط اور ناجائز طریقے سے انسان جو آمدنی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کو بھی شریعت میں عربی زبان میں سحت کہا جاتا ہے. تو پہلی چیز
آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت لحم ودم، کوئی جسم، کوئی خون، کوئی گوشت پوشت والا جسم جنت میں نہیں جا سکتا جبکہ اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ حرام غذا کے بڑے نقصانات ہیں، عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، شیطان خوش ہوتا ہے، بہت سارے نیک اعمال کے باوجود انسان جہنم میں جاتا ہے، شیطان اس کی بڑی کوشش کرتا ہے۔ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے کعب بن عجرہ کو ایک اور نصیحت کی تھی۔ پہلے تو آپ نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، حرام خوری سے منع کیا، فرمایا جس جسم کی پرورش نشو و نما یا جس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت کا فنار و اولا بھی، وہ جنت سے ہزاروں گنا زیادہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا کعب بن عجرۃ الناس غادیان، یا کعب بن عجرۃ الناس غادیان، اے کعب بن عجرہ لوگ دو چیزوں کی طرف جاتے ہیں، دو چیزوں کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، جب تک وہ جگتے رہتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کی کوششیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ ایک کوشش تو یہ ہے فغادن فی فکاک نفسہ فموتکہ، ایک انسان تو صبح ہوتے ہی اس کی ایک کوشش ہوتی ہے، پہلی کوشش یہ ہے کہ انسان صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی فکر کرتا ہو، کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کوشش کرتے کرتے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیتا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جیسے ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر انسان کی کوشش جداگانہ ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، انسان کے دل میں نماز فجر کی اہمیت ہے، نماز فجر کی اہمیت ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس وعید سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے رب کی رضا تقرب کے لیے رب کا فریضہ سمجھ کر کے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کوئی بھی موسم ہو، اٹھتا ہے وضو کر کے انسان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے، اس دعا کو پڑھنے سے جنت ملتی ہے، اس دعا کو پڑھنے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ آدمی دنیا کی بھی چیزوں مشغول ہونے کے بجائے وہ دعائیں انسان پڑھ لیتا ہے، ان دعاؤں کو کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہے، دل بھر وہ نیکیاں کرتا ہے، اپنی ساری زندگی دنیاوی ڈیوٹی کا ذمہ داری نبھاتا ہے، دکاندار ہے، دکان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ساری دنیاوی چیزیں کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک خیال ہوتا ہے یہ تو سب چھوڑ کے جانا ہے، اصلی چیز تو دین کی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور جنت کی مستحق بنانے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان تو یہ ہے جو کوشش کرے۔ نمبر 2 وغادن، آپ نے فرمایا وغادن، اور دوسرا انسانوں ہے وغادن موبقھا، ایک انسان تو ہے کہ صبح کرتا ہے تو صبح سے شام تک اپنی اصلاح کے بجائے، عذاب قبر عذاب نار کی فکر کے بجائے، اس کا دل، اس کا نفس، اس کی خواہش جو کچھ کہتی ہے وہی کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان
شام ہوتے ہوتے یا کچھ دنوں میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے اور انسان جہنم میں جاتا ہے، ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حرام خوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے ڈر اپنی امت کا اسی حرام کھانے، حرام خوری کی ہے کہ انسان حرام کھائے گا، حرام کمائے گا، ناجائز طریقے سے روزی روٹی کا انتظام کرے گا، اور جہاں حرام کھانا شروع کیا اب وہ انسان شیطان کے ہاتھوں لگا ہے اور وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے یہ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وَفُرُوجِكُمْ، انسان کی شرمگاہ کی خواہشات۔ اللہ اکبر! آج انسان دنیا کے اندر مبتلا ہے۔ کس قدر انسان آج حرام کاری میں مبتلا ہے۔ پہلی چیز ہے حرام خوری اور دوسری چیز ہے حرام کاری۔ آپ ذرا سوچیں کس طرح انسان بے باک ہو کر کے حرام کاری میں مبتلا ہے۔ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام راستے اپنائے گا۔ اللہ رسول شاہ فرماتے مجھے سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے، اور اسی لیے غالباً ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء۔ اے مردو ذرا ہوشیار رہنا، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن سب سے بڑا فتنہ جو تمہارے لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جس میں مبتلا ہونے کا مجھے ڈر ہے وہ فتنۃ النساء ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ انسان آج عورتوں کے فتنے کو، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ دوستو، یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ نے شرط رکھا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنی بیوی یا اپنے باندیوں کا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں اپناتا۔ وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح طور پر یہ چیز قرآن کے اندر، نبی نے حدیث کے اندر ہر جگہ ہمیں وضاحت کے ساتھ ان چیزوں سے منع کیا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، خبردار زنا کے قریب نہیں جانا۔ بہت بڑا اللہ تعالی کے ناراضگی کا سبب و ذریعہ ہے اور بدترین طریقہ ہے۔ یہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جذبات، اپنی خواہشات صرف اپنی بیوی تک محدود رکھتے ہیں اور اپنی باندی تک، بس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کوئی غلط اور ناجائز اور حرام راستہ نہیں اپناتے۔ آج مسلمانوں کو اس چیز نے اس قدر اپنے اندر مبتلا کر دیا کہ اللہ کے رسول کو جو خطرہ تھا، جو ڈر تھا،
جس سے آپ نے امت کو ڈرایا تھا کہ مجھے اس بات کا بڑا ڈر ہے کہ فی بطونکم وفروجکم حرام خوری اور حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤ گے. پیارے نبی نے انما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم واضح کر دیا تھا. سنن ترمذی کی ایک حدیث بڑی اہم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ. دیکھا آپ نے، آپ سے پوچھا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ سوچیے، یا سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا کون سا عمل ہے؟ سوال اس لیے پوچھ رہے تھے تاکہ اس پر عمل کریں. یا رسول اللہ آپ بتائیے ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہوں گے، یا جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل جس کی بنا پر انسان جنت میں داخل ہو جائے وہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. تقوی اللہ اور حسن الخلق، یہ دو عمل ہیں سب سے زیادہ. انسان کے دل میں تقوی ہو، صحیح معنوں میں اگر تقوی ہے اور بندہ متقین میں شامل ہو گیا. نمبر 2 وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق. دوستو دو چیزیں ہیں، تقوی اور اخلاق حسنہ. آنے فرم یہی دونوں عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنیں گے. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں جو انسان کو جنت میں داخل کرتا ہو. بہت سارے اعمال ہیں لیکن سب سے بڑے اعمال یہ ہیں تقوی اللہ و حسن الخلق. بعض اہل علم نے بیان فرمایا، اس کی وجہ بیان کی کہ یہی دونوں عمل سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کے کیوں سبب بنیں گے، تقوی اللہ حسن الخلق. تو بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا اور بہت ہی معقول ہے کہ ہر انسان پر 2 قسم کے حقوق واجب ہیں. ہر انسان پر 2 قسم کے حقوق واجب ہیں، ان کے ادا کرنے کے بعد ہی انسان جہنم سے بچ کر کے جنت میں جا سکتا ہے. نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد یہی 2 عمل ہیں جو انسان کو جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والے ہیں اور سب سے بڑے اعمال ہیں جو جنت کا مستحق بناتے ہیں. تقوی اللہ حسن الخلق. کیوں؟ اس کی وجہ ہر آدمی جنت میں کب جائے گا؟ جب حقوق اللہ اور حقوق 2 قسم کے حقوق ہیں اس پر، ایک حقوق اللہ دوسرے حقوق العباد. جب بندہ دونوں حقوق اللہ حقوق العباد مکمل ادا کرے گا تب وہ جنت میں جائے گا. اور یہ دونوں حقوق جو ہیں حقوق اللہ حقوق العباد، ان دونوں کی صحت اور ادائیگی کا دار و مدار تقوی اللہ حسن الخلق پر ہے. وہ کیسے؟ جب انسان کے دل میں تقوی اللہ آ گیا تو تقوی اللہ کی برکت سے انسان سارے حقوق اللہ ادا کرے گا. دوسرے لفظوں میں یہ تقوی آ گیا، متقی بن گیا تو بندے کے تعلقات اللہ تعالی سے اچھے ہو گئے. بندے کے
بندے کو جو اللہ تعالی سے ربط اور تعلق رکھنا چاہیے، بندہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ تقوی کی برکت سے انسان اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی سے جو اس کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے مضبوط بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق ادا کرتا ہے۔ رہی بات دوسری حقوق العباد کی، تو اخلاق حسنہ کے ذریعے انسان حقوق العباد ادا کر دیتا ہے۔ انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو حقوق العباد ادا کر دے گا، اور جب حقوق العباد ادا کرے گا تو بندے کے تعلقات بندے سے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تقوی اللہ کے ذریعے انسان کے اللہ تعالی سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، اور اخلاق حسنہ کی برکت سے لوگوں کے ذریعے مخلوق سے اس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں درست اور اچھے ہوں گے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی چیز کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ جنت میں داخل کرنے والے سب سے زیادہ بڑا عمل کون ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ پھر سائل نے پوچھا دوسرا سوال، ان اکثر ما يدخل الناس النار، ان اکثر ما يدخل الناس النار، یا رسول اللہ اچھا بتائیں سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا کون سا برا عمل ہے؟ صحابی نے دونوں نے پوچھا، جنت کا بھی جہنم کا بھی۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے ان اکثر ما يدخل الناس النار، جہنم میں سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا عمل بندوں کو جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الفم والفرج، سب سے بڑا بدترین عمل جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق جہنم میں جانے کے سبب بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی دو ہیں، الفم والفرج، الفم والفرج، ایک تو منہ ہے، دوسرے انسان کی فرج شرمگاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال وہ دو ہیں، ایک تو منہ ہے اور دوسرا فرج ہے، شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ۔ منہ کا مطلب اب یہ بہت ساری چیزیں آ گئی منہ میں۔ نمبر ایک، انسان جتنا بھی حرام کھاتا ہے اور پیتا ہے اسی منہ کے ذریعے کھاتا ہے۔ پیٹ سے پہلے اس حرام کو منہ استعمال کرتا ہے، چباتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، مزے لیتا ہے، اور سب کچھ مزے لے کر کے پھر اس کو پیٹ میں اتار دیتا ہے۔ حرام خوری، یہ ہے فم کے معنی منہ۔ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا اعمال منہ اور زبان ہے، شرمگاہ ہے۔ ابھی آپ نے اس کو دیکھا، فم، منہ، ایک شکل تو یہ ہے کھانا پینا، کھانا، اور جتنی حرام چیزیں پیتا ہے وہ اپنے اسی منہ کے ذریعے پیتا ہے، اسی منہ سے ٹیسٹ لیتا ہے، مزہ لیتا ہے، اور مزہ اور ٹیسٹ لے کر کے پھر معدے میں ڈھکیل دیتا، اتار دیتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا۔ اسی طرح سے
اسی منہ میں زبان ہے. اللہ اکبر. اسی منہ میں زبان ہے. زبان کا گناہ، کسی کو گالی، غیبت، چغل خوری، بہتان تراشی، شرک کی دعوت دینا، بدعات کی دعوت دینا، رشوت کی دعوت دینا، یہ زبان کتنا گناہ کرتی ہے، کتنا گناہ کرتی ہے. تو یہ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے، نماز، حج، زکات، تہجد گزاری، تلاوت قرآن، عمرہ، جہاد، ساری چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں جب تک کہ انسان کی زبان درست ہو، زبان کی جس نے حفاظت کیا. اس لیے جب اللہ رسول نے پوچھا، صحابہ نے یا رسول اللہ بما نجات المومن، مومن کو نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانہ، اگر جنت میں جانا چاہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. تو دوستو، بات چل رہی تھی حرام کاری اور حرام خوری. یہی دونوں چیزیں ہیں جس پہ اللہ رسول کو سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ میری امت میں پیدا ہو، ہماری امت میں یہ چیزیں پھیل جائیں گی، ہماری امت حرام خوری اور حرام کاری مبتلا ہو جائے گی. تو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا برے اعمال میں زبان، منہ اور انسان کی شرمگاہ ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے شر سے اور برائیوں سے تمام لوگوں کو بچائے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کاری، حرام خوری، حرام کھانا اور زنا کاری، جس کو میں نے کہا حرام کاری، دونوں کو اللہ کے رسول نے جوڑ دیا. ذرا غور سے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اذا ظہر الزنا والربا، جب دو چیزیں عام ہو جائیں، کھلے عام ہونے لگے. اذا ظہر الزنا والربا، جب دو چیزیں بالکل عام ہو جائیں، ایک زناکاری اور نمبر دو ربا، سود خوری. اللہ اکبر. زناکاری اور سود خوری، اسی کو میں نے کہا حرام کاری اور حرام خوری. جب یہ عام ہو جائے کسی گاؤں کے اندر، کسی قوم اور قبیلے کے اندر، کسی ملک کے اندر، چھپ کر کے نہیں، علانیہ طور پر ظاہر کھل کر کے آ جائے. آپ نے فرمایا فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو پھر انہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالی کے عذاب کو واجب کر لیا. وما ظلمناہم، اللہ فرماتے میں نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، عذاب کی دعوت انہوں نے دیا. اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر واجب کر، کسی بھی شکل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. آج اس قسم کے عذاب جو ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی پریشانیاں، آج وبا، بلا، پریشانی دنیا کے ہر ملک کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، مبتلا ہے. بڑے بڑے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ بند ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ریلوے اسٹیشن بند ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. کرفیو نافذ ہو رہا ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ توبہ استغفار کرو. یہ ہماری برائیوں کی سزا، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہ ساری برائیاں کھلے عام ہو رہی ہیں.
ہم اس کو سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آ رہا ہے. یہ وجہ ہے. کتنی 2 جملے میں اللہ نے سب مسئلہ حل کر دیا. اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے واجب کر لیا. اس لیے دوستو، پیارے نبی نے فرمایا تھا مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے میری امت پر حرام خوری اور حرام کاری کا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جس کا بہت زیادہ آپ کو ڈر تھا، آپ نے فرمایا وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ. اخلاق، حرام خوری، حرام کاری سے معاشرہ خراب ہو گیا، اخلاق کردار خراب ہو گئے. اب رہی بات عبادات کی، شریعت کی پابندی کی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جس طرح سے حرام کاری، حرام خوری کا خطرہ ہے، اسی طرح سے ہمیں بڑا خطرہ ہے کہ میری امت مضلات الہویٰ مبتلا ہو جائے گی. یعنی بدعات اور محدثات، لوگ بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، سنت چھوڑ دیں گے، سنت چھوڑ دے گی، بدعات میں سنت ختم ہو جائے گی، سنت سے دلچسپی ختم ہو جائے گی. لوگ طرح طرح کی بدعات کو دین سمجھ کر کے انہی بدعات پر عمل کریں گے، حالانکہ دین ہوگی. اور بعض روایتوں میں آیا وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، بڑے ہی گمراہ کن فتنے عام ہو جائیں گے. دین سے مراد دینی فتنے، دین کے نام پر نئے نئے بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے. محدثات، بدعات، فتنے یہ اتنا زیادہ پیدا ہو جائیں گی کہ دین، اصل دین مٹ جائے گا، بہت کمزور ہو جائے گا، اور محدثات اور بدعات اور ضلالت اور گمراہیوں کا عروج ہوگا، اور لوگ اسی کو دین سمجھ کے خوب مزے سے کرتے رہیں گے. حالانکہ اللہ سن نے ساتھ فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ محدثات، بدعات عقائد میں ہوں، اعمال میں ہوں، یہ ہمیشہ انسان کو تباہ اور برباد کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام کو اسی چیز کا خطرہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں آج سنت کی دعوت کم دی جا رہی ہے، بدعات کی دعوت زیادہ دی جا رہی ہے، شریعت کی پابندی کم ہے، باپ دادا کے رسم و رواج کی پابندی عام ہوتی جا رہی ہے. یہی 3 خطرے ہیں، برائیاں ہیں جن کے متعلق اللہ رسول کو سب سے زیادہ خطرہ تھا. حرام خوری، حرام کاری اور بدعات و محدثات کی پیروی اور اتباع. اللہ تعالی امت کو ان تمام گناہوں برائیوں سے بچائے، اور جو لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا کیا حوالہ ترمذی نہیں بتایا؟ ترمذی کی حدیث ہے. کیا وہ ساتھ نہیں ہے؟ میرے سے گروپ میں سے میرے کالج کے ساتھی لوگ ہیں. ہاں کالج کے ساتھی، کالج میں جو ساتھ میں پتہ ہے نا ہندو لڑکے جو ساتھ میں جس میں امریکہ میں وہ سب جگہ میں اب بتائیے وہ کسان والے مسئلے پر جو لکھا ہے اس نے
کہ دو ساتھی انڈیا میں ہیں، مطلب اس میں سے میں باہر آ گیا تو مطلب عجیب ہے، مطلب کوئی احساس ہے کہ دوسری وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔